دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر اللہ رب العزت نے تحویل قبلے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمایا تو وہاں 16 مہینے تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی سازش کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حکم دیا اور نبی علیہ السلام کا منہ اب بیت اللہ شریف کی طرف ہوا۔ مسجد قبلتین سعودی عرب میں مشہور ہے، جہاں پر یہ حکم نازل ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، یہ تفصیلی عنوان ہے کہ کسی موقع پر انشاءاللہ الرحمن۔ دوسرا جو ہے، اس دوسرے سپارے کے دوسرے صفحے پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ کہ نبی علیہ السلام آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل صاف کرے، ان کو تلاوت سکھائے، ان کو قرآن سکھائے۔ اور اس کے ساتھ اسی صفحے پر اللہ رب العزت نے غم پہ صبر کرنے والوں کے بارے میں خوشخبریاں سنائی، اور جو مشہور جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ بھی اسی پارے کے دوسرے تیسرے صفحے پر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر پہلے پاؤ کے اندر جو ہے شعائر اللہ کو بیان کیا ہے۔ صفا اور مروہ کے اوپر باغنا، بغیر صفا و مروہ کے حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ صفا و مروہ بھی حضرت اسماعیل اور حضرت حیدری کی یادگار ہے، یہ بھی اسی سپارے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر پاؤ سے پہلے اللہ رب العزت نے 4 چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ خنزیر ہے، مردار ہے، خون ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر کسی اور نام پہ کوئی چیز ذبح کی جائے، یہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے قتل قصاص کا بھی حکم بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ ناحق قتل کرے گا تو اس کو بدلے میں قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے وہ قتل بندوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگا، حکومت وقت کے حکم سے اور عدالت کے حکم سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسی سیقول الصفحات پارے کے اندر وصیت کے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دنیا سے جانے لگ جائے تو اپنے ماں باپ والوں کے لیے وصیت ضرور کیا کرے، وہ بھی اسی پارے میں ہے جو آج آپ نے تلاوت میں سنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کا حکم بھی اسی پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اور اس کے علاوہ اس رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ بھی آپ نے ابھی تراویح میں سماعت فرما لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عجیب اعلان فرمایا ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لوگوں جب تم میرے کو پکارتے ہو تو میں تمہارا قریب ہو جاتا ہوں، تم جو مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں۔ یہ بھی اسی بارے میں ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا، وَالْعَاكِفِينَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جہاد کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، جہاد اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام ہے۔ جہاد کافروں کو مارنے کا، اللہ کے باغیوں کو مارنے کا نام جہاد ہے۔ سب سے بڑا عمل جہاد ہے جو اس پارے کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نصف سے پہلے اس سپارے کے اندر حج کے احکامات کو بیان فرمائے ہیں اور حج کے فضائل کو بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہوا پھر دین چھوڑتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے مرتد کے بارے کا حکم بھی اسی میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عورت کے ناپاکی حیض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، تو آپ اس کے قریب نہیں جانا، یہ گندی حالت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور اسی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل بیان فرمایا الطلاق مرتان۔ اللہ رب العزت نے طلاق، یاد رکھیے طلاق اللہ کی یہاں مبغوض چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بوقت ضرورت وہ جائز بھی ہے۔ اور طلاق ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں طلاق 1 2 3 ایک مجلس میں ہو، الگ مجلس میں ہو، ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے۔ تو یہ طلاق کے احکام بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رضاعت کو بیان فرمایا، بچے کو دودھ پلانا۔ ہمارے مذہب میں 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جائز نہیں۔ حولین کاملین، قرآن میں جو ابھی آپ نے سنا کہ 2 سال تک جو ہے نا عورت دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، اس کے بعد نہیں پلا سکتی ہے۔
اور اللہ یہ ایک بات یاد رکھیے، جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 عدت عورت کے بیان فرمائے۔ اگر طلاق ہو تو 3 حیض کے بنسبت یعنی 3 مہینے کے قریب عورت اپنی گھر میں عدت کرے گی، اور اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو 4 اشہر و شہرا، اور وہ پھر 4 مہینے 10 دن تک جو ہے نا وہ کیا کرے گی، عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے آپس میں جھگڑے کیے تھے، لڑائی کیا تھا۔ ایک کا نام تھا طالوت اور ایک کا نام تھا جالوت۔ وہ جو طالوت تھا وہ اللہ کے ماننے والا، اللہ کا نمائندہ تھا، وہ جو جالوت تھا وہ باغی انسان تھا۔ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، لیکن بات یہ تھی کہ طالوت کے پاس بہت کم لوگ تھے، طاقت بھی کم تھی، سب کچھ کم تھا، لیکن جالوت کے پاس فوج بھی، طاقت بھی، سب چیزیں زیادہ تھی۔ لیکن اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ طالوت کم تھا، جالوت پر غلبہ پا لیا، طالوت نے جالوت کو شکست دے دی۔ یہ بھی اسی پارے کے اندر۔ اس کے بعد تلک الرسول یعنی تیسرا پارہ شروع ہوا۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے صفحے پر جو ہے آیت الکرسی کو بیان فرمایا، جو قرآن کریم کی عظمت، اور اس کی پہلے آیتوں میں اللہ نے انبیاء کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے اور ہمارے نبی کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آخر میں چند دعائیں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بہت خاص دعائیں ہیں جو آج گزر گئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا وغیرہ، ہمیں اس کے بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اتنا سخت فرمایا کہ اگر سود کو کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہوگا، اور اگر کوئی سود کو حرام تو نہیں سمجھتا لیکن کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ 70 ماؤں سے زنا کے برابر ہیں ایک مرتبہ سود کرنا۔ یہ بھی اسی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران شروع فرمایا، اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے بہت بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگوں، آپ کے پاس دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام ہی ہمارا دین ہے اور کوئی چیز ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد